نعت سرور سے دل میرا مسرور ہے، یہ شب نور ہے، یہ شب نور ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام شب نور کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان وقاص علی خالد۔ یہ شب نور ہے، یہ شب نور ہے۔ اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے ابتدا، جو اس کائنات ہست و بود کو تخلیق فرمانے والا ہے۔ ناظرین، آج 13 فروری ہے، اور جب فروری کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو ملک بھر میں بلکہ دنیا بھر میں ایک خاص دن کو، خاص تہوار کو منانے کے لیے دنیا سڑکوں پہ آ جاتی ہے، گھروں میں ہوتی ہے، اور اس کو سرخ لباس کے ساتھ اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ اس کو ویلنٹائنز ڈے کہتے ہیں۔ اس دن جو کچھ ہوتا ہے وہ کسی کی نظر سے پوشیدہ نہیں ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے کہ یوم محبت ہے، محبت کرنے والوں کا دن ہے۔ آج ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بیان کریں گے کہ محبت کسے کہتے ہیں، اور محبت کن کے لیے ہونی چاہیے، محبت کب ہوتی ہے، اور محبت جو کہ عملی شکل رکھتی ہے، بنا عمل کے محبت کس کام کی ہوتی ہے۔ آج ہم بیان کریں گے یہ کچھ محبت کے نام پر پاکستان، جو کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہاں جو کچھ ہو رہا ہے، کیا یہ اسلامک پوائنٹ آف ویو اس بارے میں کیا کہتا ہے، اور ہمیں اپنے آپ کو کیسے بدلنا چاہیے، کیسی اصلاح کرنی چاہیے، کس طرح اپنی زندگی بسر کرنی چاہیے، کیا یوم محبت کو محبت والا دن بنا کے اس کو منانا چاہیے، کیا کچھ ہونا چاہیے، اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں جو مہمان شخصیت تشریف فرما ہے، ممتاز مذہبی اسکالر جناب ڈاکٹر طاہر رضا بخاری صاحب، ڈائریکٹر جنرل محکمہ اوقاف پنجاب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خوش آمدید ڈاکٹر صاحب۔ شکریہ جناب۔ ڈاکٹر صاحب، فرسٹ آف آل آپ یہ بتائیے گا کہ محبت جو ہے یہ ایک فطری جذبہ ہے، فطری عمل ہے، تو قرآن پاک اس بارے میں کیا کہتا ہے محبت کے بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مولانا روم کی بات جب آپ بات کر رہے تھے تو میرے ذہن میں آ رہی تھی۔ مولانا روم کہتے ہیں کہ یہ کائنات جو ہے یہ کشش شکل سے نہیں بلکہ ایک نظام محبت کی تحت چل رہی ہے۔ صحیح۔ ہر کہتر اپنے سے برتر سے محبت کرتا ہے اور پھر اس میں جذب ہونا چاہتا ہے، اور اسی سے جو ہے وہ ہمارا دنیا کا نظام ہے، اور اسی سے اسپیشلی ہمارا جو دین ہے اور تصوف ہے کہ مرید اپنے شیخ کی اداؤں میں فنا ہو جانا چاہتا ہے۔ صحیح۔ اور جو کسی مذہب کا پیروکار ہے وہ اپنے اس مذہب کے بانی، اس کی فکر کو اپناتے ہوئے اور اس کی اداؤں سے محبت کرتے ہوئے اور اس کے جو دیے ہوئے روڈ میپ ہے اس پر چلتے ہوئے اس کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک رکھنا چاہتا ہے۔ یہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ یہ ایک فطری جذبہ ہے، اور قرآن نے بھی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر کیا نا تو کہا کہ یا ایھا الناس صحیح۔ قد جاءکم برہان، اے لوگو اللہ کی برہان کو امام فخر الدین رازی نے کہا کہ المراد بالبرہان ہوا محمد، کہ برہان سے یہاں مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، میں صرف ناس کو بتانا چاہتا ہوں کہ ناس کا جو ہے نا ایک مادہ یہ انس سے ہے، صحیح، ایک مادہ اس کا ناسیہ سے بھی ہے، یعنی انسان کے اندر کسی کو فراموش کرنے کا داعیہ بھی موجود ہے، اور انس کا معنی ہے محبت کرنا، تو اس میں محبت بھی فطری طور پر رکھی ہوئی ہے، اور اس میں جو دوسروں کو نظر انداز کرنے کا جذبہ وہ بھی فطری طور پہ رکھا ہوا ہے۔ تو نظر انداز یہاں پر یہ کہیں گے کہ محبت کر کے نظر انداز کر دینا یا ویسے نظر انداز کر دینا؟ نہیں، اس میں بات یہ ہے کہ کسی دعوت کو، کسی فکر کو، کسی آئیڈیالوجی کو کچھ لوگ اپنا لیتے ہیں، کچھ لوگ جیسے میں اب پھر بات، کیونکہ آپ آج موضوع ایسا ہے کہ میں اس کو بہت زیادہ اس طرف لے کے جانا نہیں چاہتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محتشم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، یا دنیا کے اندر کوئی بھی تحریک، فکر، آئیڈیا، تھاٹ، کانسیپٹ دنیا میں آتا ہے تو لامحالہ 3 طبقات پیدا ہو جاتے ہیں۔ ایک طبقہ اس مشن کو، میسج کو، تحریک کو اپنا لیتا ہے اور اپنا جان، مال، تن، من، دھن سب کچھ اس کو پروموٹ کرنے میں لگا دیتا ہے۔ یہ آپ پوری دنیا کی جو ہسٹری ہے اس کو دیکھ لیں کہ ریولیوشن، انقلاب، مشن، میسج جہاں بھی آئے تو ایک طبقہ اس کو اپنانے کے لیے سر دڑ کی بازی لگا دیتا ہے۔ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت دنیا کے سامنے پیش کی اور ایک پیغمبر ہونے کا جب اعلان کیا آپ نے، تو اس میں سیدنا صدیق اکبر بھی تھے اور سیدۃ خدیجہ الکبریٰ بھی تھیں، جنہوں نے اپنا مال،
اور اپنی جو استعداد اور اپنا سارا کچھ قربان کر دیا، اور اس کے ساتھ ابو جہل اور ابو لہب بھی تھے. تو لامحالہ دو طبقے پیدا ہو گئے، اور تیسرا طبقہ ایک اور ہوتا ہے جو عرب کے اندر بھی تھا کہ ٹھیک ہے اب دیکھتے ہیں اگر تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب ہو گئے تو ہم ان کے ساتھ ہو جائیں گے، اور اگر یہ کامیاب نہ ہوئے تو جو دوسرا طبقہ قریش کا مشرکین کا موجود ہے تو وہ تو ہے ہی. تو میں کہتا ہوں کہ تین یہ دنیا کے اندر ایک معاشرتی طور پر ٹھیک ہے جو ہمارے عمرانیات کے ماہرین ہیں اور ہمارے مذہبیات کے، کہ تین طبقے آپ کو ہر چیز کے حوالے سے مل جائیں گے. یہ آج بھی اگر آپ ٹول لگائیں تو مل جائیں گے، ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے. ٹھیک ہے. تو بنیادی طور پر جب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جو سوسائٹی ہے، یہ جو معاشرت ہے، اس کا جو نیوکلیس ہے، اس کا جو مدار ہے، اس کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ تو محبت ہے. مولانا رومی کی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مولانا روم کی آپ پتہ ہے کہ وہ بہت سی تمثیلوں کے ذریعے اور واقعات کے لوگوں کو بات بتاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص جا رہا تھا اور اس کے پیچھے اس کی بکری جا رہی تھی. تو میں نے پوچھا کہ یہ بکری جو ہے یہ تمہارے پیچھے کس طرح جا رہی ہے، جبکہ اس کے گلے میں نیچرل بات یہ ہے کہ اس کے گلے میں ایک رسی ہونی چاہیے تھی اور رسی کا سرا تمہارے ہاتھ میں ہونا چاہیے تھا. اس نے کہا کہ اس میں رسی تو میں نے باندھی ہوئی ہے، تمہیں نظر نہیں آ رہی. اس نے کہا کون، مجھے تو نظر نہیں آ رہی. ان کا رسی اس کے پاس ہاتھ، محبت کی رسی میں نے باندھی ہوئی ہے. کیا بات ہے. میں نے اس کو جو پیار، محبت اور الفت دے کر میں نے اس کو جو اپنے ساتھ مانوس کیا ہے، وہ رسی، وہ باؤنڈ جو ہے وہ اس کو ادھر ادھر نہیں ہونے دے رہا. تو دنیا کے اندر، کائنات کے اندر یہ جو ایک محبت کا رشتہ ہے، ناطہ ہے، وہ اس کو آپ جتنا زیادہ عام کریں گے، اس کا دائرہ جتنا زیادہ وسیع کریں گے. آپ اقبال نے بھی کہا تھا نا کہ محبت کے لیے دل ڈھونڈ کوئی ٹوٹنے والا، یہ وہ شے ہے جسے رکھتے ہیں نازک آبگینوں میں. اب محبت کے معنی ہم نے محدود کر لیے اور اس کو جدید ادب میں اور جدید پیرائے میں اس کو ہم نے خاص رومانس کا رنگ دے لیا. نہیں، جب آپ اگر ایک آپ آفس رن کر رہے ہیں یا یہ دیکھیں کہ آپ سسٹم چلا رہے ہیں تو اس میں ایک جو چائے سرو کرنے والا ہے اس کا بھی بڑا رول ہے، جو کیمرہ مین ہے اس کا بھی بڑا رول ہے. اور ان سب لوگوں کو انوالو کرنے کے لیے ایک تو پیشہ ورانہ طور پر ان کی ذمہ داری ہے، لیکن جو ان کے اوپر ایک سربراہ بیٹھا ہوا ہے تو وہ سربراہ ان کو اگر محبت کے ساتھ ان کو تھپکی دے کے اپنے اس کام میں انکریج کرے گا، اور کوئی بھی اسائنمنٹ مکمل کرنے کے بعد جب ان کو شاباش دے گا تو اس سے جو ہمت، حوصلہ اور جو رغبت اور جو انوالومنٹ اس کی اپنے ادارے، انسٹیٹیوشن اور اس آرگنائزیشن کے ساتھ پیدا ہوگی، وہ اس ادارے کی اوورآل پرفارمنس کو بہتر کرے گی. ڈرائیور جو آپ کو گورنمنٹ نے دیا ہے یا آپ کے ادارے نے دیا ہے، اس کا کام ہے وہ گاڑی چلائے آپ کی، لیکن کبھی آپ اچھی ڈیوٹی کرنے کے بعد اس کو تھپکی دیں، صحیح، تو پھر آپ اس کا کام دیکھیں. اسی طرح جو سوسائٹی کے جتنے بھی شعبے ہیں، جتنے بھی لوگ آپ کے ساتھ منسلک ہیں، ان کا خیال رکھنا، ان کی کیئر کرنا. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ تم میں سے ہر کوئی راعی ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پوچھا کیا جائے گا. جو کوئی بھی ادارے کا سربراہ ہے، کوئی کسی بھی انسٹیٹیوشن کا کسی پروجیکٹ کا سربراہ ہے، تو اس کا رول پیرنٹل ہونا چاہیے. جیسے ایک والد اپنی اولاد کے بارے میں سوچتا ہے. دنیا کے اندر جہاں سب سے زیادہ انسان کمزور ہوتا ہے وہ اپنی اولاد کی محبت کے ہاتھوں ہوتا ہے، اور کسی بچے کو جو سب سے زیادہ تقویت دیتی ہے وہ اس کے باپ کی محبت دیتی ہے. صحیح. تو یہ محبت جو ہے یہ فطری طور پر، کائناتی طور پر، آفاقی طور پر ساری چیزوں کے اندر کسی نہ کسی طرح یہ چیزیں رواں دواں ہیں. اور دین نے ہمیں جو مشرب عطا کیا، جو راستہ عطا کیا، اس میں والد اپنے بیٹے کے ساتھ، بیٹا اپنے والد کے ساتھ، اور پھر ان رشتوں میں اللہ تعالیٰ نے نیکیاں رکھ دیں کہ جب بیٹا خوش ہو کے اپنے باپ کے چہرے کو دیکھتا ہے، اپنی ماں کے چہرے کو دیکھتا ہے، تو اس کو آپ بہتر جانتے ہیں کہ کتنے مقبول حجوں کا ثواب ہوتا ہے. تو صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر وہ دن میں 70 مرتبہ دیکھے تو آپ نے فرمایا اللہ کہ ہاں اجر کی کون سی کمی ہے. صحیح. تو اسی طرح جو بیٹے کا باپ کے ساتھ تعلق ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لخت جگر سیدۃ النساء اہل الجنہ فاطمۃ الزہرا، ان کے آنے پر استقبال کرتے، اپنی چادر بچھاتے اور پھر ان کو سونگتے. اور اسی طرح دنیا کے اندر
جتنا جو محبت کوئی باپ، کوئی دادا، کوئی نانا اپنے پوتے، دوتے یا بیٹے کو دے سکتا ہے، شاید وہ کسی اس کی گرد راہ کو بھی نہ پہنچ سکے۔ جو پیار، الفت اور محبت کے خطوط نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کے ساتھ، حضرت امام حسن کے ساتھ، امام حسین کے ساتھ جو محبت کے پیرائے، محبت کے خطوط آپ نے وضع کیے، کبھی ان کو کندھوں پہ لٹا رہے ہیں، کبھی سینے پہ بٹھا رہے ہیں، کبھی ان کو اپنے بالوں کا جو ہے وہ انہیں ایک دے کے رسی بنا کے ان کو کھلا۔ تو یہ دیکھیں آپ، جو دین ہے نا اسلام، یہ دین فطرت ہے۔ اور میں ظاہر ہے میں مفتی نہیں ہوں، لیکن لوگ اگر مجھ سے کوئی بات پوچھتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ اس کو پہلے آپ اپنا رد عمل دیکھیں کہ یہ بات سوچنے کے بعد یا آپ کے سامنے آنے کے بعد آپ کا پہلا رد عمل کیا تھا، اور آپ کا یقیناً اگر آپ سلیم الفطرت ہیں، صحیح العقل ہیں، تو آپ اسی طرح سوچیں گے جیسے ایک سلیم الفطرت اور صحیح العقل آدمی کو سوچنا چاہیے۔ اور جب آپ کی سوچ وہ صائب ہوگی تو وہ شریعت کے قریب ترین ہوگی، بلکہ اس کے عین مطابق ہوگی۔ بالکل صحیح ڈاکٹر صاحب، آپ نے خوبصورت گفتگو کی، اور ناظرین جو محبت کے رنگ ہیں مختلف حوالوں سے ڈاکٹر صاحب نے وہ پیش کیے، اور ڈاکٹر صاحب محبت کے جو آپ نے رنگ بکھیرے ہیں ماشاءاللہ اس پروگرام میں، وہ تو پوری دنیا سے محبت کی جائے، ہر چیز سے محبت کی جائے اور ہر چیز کو محبت کے رنگ سے دیکھا جائے، مگر آج اس معاشرے کو دیکھا جائے تو ایک محبت کو بڑا خاص کر دیا گیا ہے، وہ جیسے آپ نے فرمایا۔ اور یہ چیزیں یہ کہاں سے آئیں؟ اس میں اس معاشرے کا قصور ہے یا اس میں دیکھا جائے تو بڑا میڈیا بھی ہے، بڑی بڑی چیزیں اس میں انوالو ہو چکی ہیں کہ محبت کو ہم نے ان کے ساتھ نتھی کر دی ہے؟ اچھا، میں یہاں سب سے پہلے تو آپ کو یعنی قرآن پاک میں تو یہ محبت کا لفظ بہت استعمال ہوا ہے، اور پھر حدیث مبارکہ میں لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے مومن بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اب یہاں جو محبت کا پیرایا اور جو محبت کا معیار اور جو محبت کے لیے ایک در واقعہ اور سوچ اور افق ایک نیا عطا کیا کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے مومن بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے کرتا ہے۔ محبت، یہاں محبت کا تقاضا کیا ہے؟ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ تم اپنے لیے ارتقاء، بلندی، پیشوائی اور عزت اور وقار اور دنیا کے جتنے بھی بہتری کے پیمانے اور زینے ہیں تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ اب اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ اب تمہاری محبت جو ہے اس سوسائٹی کے ساتھ، اس معاشرے کے ساتھ یہ ہے کہ تم جو محبت، جو اعزاز، جو وقار، جو ارتقاء، جو بلندی، جو پیشوائی اپنے لیے پسند کرتے ہو، جو عزت نفس اپنے لیے چاہتے ہو، تم وہی اپنے بھائیوں کے لیے چاہو۔ تو یہ دیکھیں، میں کہتا ہوں کہ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جتنے فرامین ہیں وہ حسن و خوبی کا مرقع ہیں، وہ انسانیت کے ماتھے کا جھومر ہیں، وہ آدمیت کے لیے وقار کا باعث ہیں۔ لیکن اگر صرف اس ایک فرمان کو، اس حدیث مبارکہ کو آپ عملی اور فکری اور نظری سطح پر اس کو نافذ کر لیں تو پوری سوسائٹی اگر اس چیز کو اپنے اوپر مسلط کر لے اور لاگو کر لے تو پھر دیکھیں کہ جب آپ اپنے لیے بہتر چیز پسند کرتے ہیں تو دین کا اور جو ایک تقاضا ہے محبت کا، تو اس کے تحت آپ پر لازم ہے کہ وہ آپ اپنے دوسرے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کریں، تو اس سے پوری سوسائٹی جو ہے وہ ایک جنت نظیر بن جائے۔ بالکل صحیح، اور آئیڈیل سوسائٹی کی آپ نے بات کی ہے، اور جواب انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب سے ہم لیں گے بریک، پھر سے جب ہم واپس آئیں گے ملتے ہیں بریک کے بعد، رہیے گا ہمارے ساتھ۔ نعت سرور سے دل میرا مسرور ہے، یہ شب نور ہے، یہ شب نور ہے۔ نعت سرور سے دل میرا مسرور ہے، یہ شب نور ہے، یہ شب نور ہے۔ خوش آمدید ناظرین، شب نور آپ دیکھ رہے ہیں، اور آج کا ہمارا عنوان محبت کے حوالے سے ہے، اور جو محبت کا انداز ہے وہ کیسا ہونا چاہیے، اور محبت جو کہ فطری جذبہ ہے، اور یہ محبت کہاں انسان کو لے کے جاتی ہے۔ جو والدین سے محبت ہے، اولاد سے محبت ہے، ان کو دیکھنا ہے، اس میں محبت بھی چھپی ہے، اور پھر ثواب بھی انسان کو ملتا ہے۔ انسان چونکہ اس کے دل میں کچھ لالچ بھی ہوتا ہے، کچھ کہیں سے مل جائے، جو ثواب ہے، جو اجر ہے وہ بھی ملے گا، لیکن اس محبت کے ساتھ ساتھ یہ معاشرہ، یہ سوسائٹی جس طرف جا رہی ہے
ہے اور جو لڑکا اور لڑکی کی محبت کو عام کر دیا گیا کہ محبت جب بھی اس کا نام لیا جاتا ہے تو ذہن میں لڑکا یا لڑکی آتے ہیں. گو کہ محبت کا جو کنسپٹ ہے وہ ڈاکٹر صاحب نے خوب بیان کیا ہے کہ پوری کائنات یہ محبت ہے, پوری کائنات کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے. ہر سو محبت کے جلوے بکھرے ہیں, مگر اس محبت کو عام کر دینا اور اس محبت کو نتھی کر دینا لڑکے اور لڑکی کی محبت کے ساتھ کو پھر جو کہ سیر کرنا, باغات میں جانا, مختلف قسم کے جو فنکشنز ہیں وہ اٹینڈ کرنا, پھر اس دن کو سیلیبریٹ کرنا, یہ کہاں تک درست ہے؟ ڈاکٹر صاحب میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اس کو جو نتھی کر دیا گیا اس میں سوسائٹی کا کتنا قصور ہے؟ یہ چیزیں کہاں سے آئی ہیں کہ جو ہم جب بھی دیکھتے ہیں تو اس جانب دیکھتے ہیں؟ اصل میں یہ ہماری فرسٹریشن ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ جو وہ ایک جنونس ہوتی تھی جو ہمارا کلچر جو دین کے ساتھ اور یہاں کی روایت کے ساتھ جڑا ہوا تھا, اس میں کمزوری واقع ہو رہی ہے. اور بتدریج پھر یہ ہے کہ اب ہم مانگتے پھرتے ہیں اغیار سے مٹی کے چراغ, اپنے خورشید پہ پھیلا دیے سائے ہم نے, کہ ہم جو باہر سے چیزیں آ رہی ہیں, جو ویسٹ سے ہم چیز لے رہے ہیں اس پر ہم فخر کرتے ہیں. جو ہماری اپنی چیزیں ہیں ہم اپنی اس جو عمر رسیدہ اور تہجد گزار ماں جو ہمیں فجر کی نماز کے لیے صبح اٹھایا کرتی تھی یا اٹھاتی ہے, وہ اب ہمارے لیے آئیڈیل نہیں رہی. صحیح. اب ہم اپنے گھروں کے اندر سینٹرلی ہیٹرڈ اور ایئر کنڈیشن کمروں میں رہتے ہیں, جہاں نہ ہم سردیوں کی سردی کو گھسنے دیتے ہیں اور نہ گرمیوں کی تپش کو, اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ سورج کس وقت طلوع ہوتا ہے اور کس وقت غروب ہو جاتا ہے. تو یہ جو ایک مصنوعی پن ہے, اور اس نے ہمیں جو ہمیں ایک کاسمیٹکس دیے ہیں, جو ظاہرداری دی ہے, تو یہ جتنے بھی مناظر اور مظاہر آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ اسی کا شاخسانہ ہے. جبکہ ہماری مشرق کی روایت ہو یا ہمارا دین ہو یا ہمارا جو یہاں کا دیہاتی اور دیسی کلچر ہے, اس کے مطابق تو ایک 14 فروری نہیں, پورا 365 دن سال کے جو ہیں وہ محبت کے عنوانات سے عبارت ہیں. اور اس میں جو ہے وہ محبت جس میں والدین کا وقار برقرار رہے, وہ محبت جس میں گھروں اور خانوادوں کی عزت میں اضافہ ہو, وہ محبت جو بیٹی اور بہن کے سر سے عصمت اور حیا کی چادر کو نہ گرنے دے. بالکل صحیح. وہ محبت جو بیٹے کو باپ کے آگے آنکھیں نیچی رکھنے کی پر مائل رکھے. تو یہ ساری جو ہماری مشرقی روایت اور ہماری دینی روایت, ان چیزوں کا سینہ پھاڑ کر, چادر پھینک کر اگر کوئی باہر نکل کر کوئی اس نوعیت کی آلودہ چیز کو محبت کا نام دیتا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید محبت کے معنی اور مفہوم اس نے جانے ہی نہیں. یہ فرسٹریشن ہے جس کے اظہار کے لیے ہم نت نئے پیرائے اپناتے ہیں. ہمیں اپنے دین سے, اپنے کلچر سے, اپنی معاشرت سے, کہ وہ معاشرت جس میں ہم اپنے بزرگوں کی جوتیاں سیدھی کرتے تھے, جس میں ہمیں طمانینت ملتی تھی اپنے باپ دادا کے قدموں کو دباتے ہوئے. اب یہ ہے کہ سعادت روح کی کس چیز میں ہے آپ کیا جانیں, کہ کالج میں کوئی اس علم کا ماہر نہیں ملتا. اب ہم علوم تو پڑھتے ہیں, اقبال نے بھی کہا تھا کہ پڑھ لیے میں نے علوم شرق و غرب, روح میں باقی ہے اب تک درد و کرب. کہ جو زندگی ہے اس کے اندر بے چینی ہے, بے قراری ہے, ایک دہشت ہے, وحشت ہے. تو یہ چیزیں پھر مولانا روم نے, اقبال مرید ہندی بن کے یہ سوال کرتے ہیں نا کہ چشم بینا سے ہے جاری جوئے خون, عصر حاضر سے علم حاضر سے ہے دیں زار و زبوں. تو مولانا روم آگے سے جواب دیتے ہیں کہ علم را بر تن زنی مارے بود, علم را بر دل زنی یار بود. کہ وہ علم جو تمہاری ظاہری زیبائش کے لیے ہو, اور وہ علم جو جس سے تم دنیا کمانے, جو جس کو تم صرف دنیا کے میں کمال کے حصول کے لیے حاصل کرو, وہ علم تمہارے لیے سانپ ہے. اور وہ علم جس سے تم اپنے دل کی دنیا آباد کرو, جس سے تمہارے اندر نور اور روشنی پیدا ہو, وہ علم تمہارا دوست ہے, تمہارا رفیق ہے.
اور تمہارا دستگیر ہے اس دنیا کے اندر. وہ علم پھر کیسے انسان کو نصیب ہوگا؟ ادارے بڑھتے چلے جا رہے ہیں لیکن وہ جو علم ہے جو دل کی دنیا بدل دے وہ کم نظر آ رہا ہے سوسائٹی میں، اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں؟ میں پھر وہی ابتدائی بات اور وہ جو ہم جستا جستا بات کرتے آ رہے ہیں، تو میری ساری گفتگو میں جو بنیادی بات آپ دیکھیں گے وہ پھر یہی ہے کہ دین سے دوری، اپنے کلچر سے دوری، اپنی معاشرت سے دوری خانقاہ کا بنیادی لازمہ تھا کہ وہاں مولا امام راضی کہتے ہیں کہ انسان کے اندر ایک کسک اور طلب اور تڑپ اور ایک سکم ہے کہ وہ کوئی ایسی جگہ دیکھنا چاہتا ہے اور رکھنا چاہتا ہے جہاں اس کو آنے جانے میں کوئی دقت نہ ہو. مشرق میں خانقاہ کا تصور اور صوفیاء کے جو وسیع المشرب جو ادارے تھے انہوں نے لوگوں کو اپنی طرف کھینچا. کوئی پسماندہ تھا تو اپنی پسماندگی دور کرنے کے لیے، کوئی دکھی تھا تو اپنے دکھ کے ازالے کے لیے، کسی کو رہنمائی چاہیے ہوتی تھی تو وہ رہنمائی کے حصول کے لیے ہر وقت 24 گھنٹے میں سے جب چاہتا تھا وہ دروازہ بند نہیں ہوتا تھا، اس کے اندر آتا تھا، صوفی کے پاس بیٹھتا تھا. سب سے پہلے کھانا ملتا تھا، رہنے کو جگہ ملتی تھی. پھر جب وہ ریسیپٹیو ہوتا تھا کچھ حاصل کرنے کے لیے، اس کی زمین ہموار ہو جاتی تھی تو وہ پھر اس کو ہدایت، رہنمائی، روشنی، اس کے غموں کا مداوع اور اس کے دکھوں کا ازالہ ہوتا تھا. یورپ نے اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے وہاں پب بنائے، وہاں کمیونٹی سینٹر بنائے اور اس نام پر پتہ نہیں کیا کیا بنائے. لیکن یورپ کے یہ ادارے خانقاہ کا وہ مقابلہ نہیں کر سکے اور نہ کر سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ ایک ظاہر داری ہے اور یہاں جو ہے یہ روح کی جو آبیاری ہے اس کا یہاں اہتمام ہے. اور پھر انسان جو ہے دو چیزوں سے مرکب ہے، پیٹ ہے، معدہ ہے اور روح ہے. ہم جسم بیمار ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، یہ روح ہماری تڑپ رہی ہے، سسک رہی ہے، آلودہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص گناہ کر لیتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے، اور اگر اللہ اسے توبہ کی توفیق دے، ندامت بری جمیع اللہ کی بارگاہ میں جھکا دے، توبہ نصیب ہو جائے تو ڈاٹ دھبا دھل جاتا ہے. اور اگر یہ توفیق نصیب نہ ہو اور مسلسل گناہ کرتا جائے تو پھر اس کے دل پر یہ ڈاٹ بڑھتے جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ دل سیاہ ہو جاتا ہے. اور اسی کو ہم شقی القلب کہتے ہیں کہ بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا اور بھائی نے بھائی کو مار دیا. اب یہ کیا ہے؟ احساس ختم ہو گیا. جرم کا احساس ختم ہونا یہ کسی معاشرے اور کسی سوسائٹی کا سب سے کہتر پہلو ہوتا ہے. آج دلوں کو بیدار کرنے کے لیے، دلوں کو پاکیزہ کرنے کے لیے، اپنے ضمیر کو بیدار رکھنے کے لیے ہمیں دین، مسجد، مدرسہ اور خانقاہ کی طرف لوٹنا چاہیے. پہلے بچہ 2-3 سال کا ہوتا تھا تو اس کی سب سے پہلی وابستگی جس ادارے کے ساتھ پیدا ہوتی تھی وہ مسجد ہوتی تھی. مسجد میں جاتا تھا، وہاں قاری صاحب، حافظ صاحب سے قرآن پاک کا پہلے ابتدائی قاعدہ، پھر قرآن پاک. مجھے نہیں یاد کہ میری جو ایج گروپ کے لوگ ہیں ان میں سے کوئی ایسا ہو جس نے مسجد میں کبھی جھاڑو نہ دیا ہو. ہم خود مسجد کی صفیں سیدھی کرنے، مسجد کو میں جھاڑو دینے کو عزت اعزاز سمجھتے تھے، اور تھوڑا سا اور سینئر ہوتا تھا تو یہ احساس ہوتا تھا کہ یار مسجد میں اذان دی جائے. بالکل صحیح. تو ابتدائی گروتھ جتنی ہے، جس کی بھی ہے، اس میں اس انسٹیٹیوشن کا بڑا رول تھا. یہ جو آپ جس کلچر کی آپ بات کرتے ہیں، یہ مغرب زدہ اور یہ جو ویسٹ سے آیا ہوا اس نے، اور پھر کچھ اور ہمارے یہاں کے حالات بھی ایسے ہوئے جس کی بنا پر یہ ہوا کہ اب ہم نے بچہ مسجد نہیں بھیجتے کہ اس میں جی سیکورٹی ایشوز ہیں، یہ بھی ہو سکتے ہیں، اس میں اور بہت سے ایشوز ہیں. اب قاری صاحب کو ہم گھر بلاتے ہیں، وہ ناک کرتا ہے کہ جی بچے کا دل کر رہا ہے، پڑھے، دل کرتا ہے نا. وہ جو ایک تعلق پیدا ہونا تھا مسجد کے ساتھ، مدرسے کے ساتھ، ادارے کے ساتھ، اور جو اس کی سادہ زمین پر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور للہیت اور خشوع و خضوع کے جو بیج وہاں بوئے جانے تھے، اور جس نے کل ایسا خوشبودار ایک درخت بننا تھا جس سے اس کی انفرادی اور اجتماعی سطح پر ایک خوشبو نے سارے ماحول کو بنانا تھا، سنوارنا تھا. بدقسمتی سے وہ انسٹیٹیوشن اور وہ سوچ اور وہ فکر جو ہے وہ ختم ہوئی. اور میں کہتا ہوں کہ سوسائٹی کے اندر بم بلاسٹ ہوتے ہیں، لیکن یہ جو بم بلاسٹ ہوا جس کی بنا پر ہمارے گھروں کا مسجد سے تعلق ختم ہوا، مدرسے سے تعلق ختم ہوا، خانقاہ سے تعلق ختم ہوا، اس نے بہت نقصان پہنچایا. سوسائٹی کے 3 میجر کمپوننٹ ہیں، مسجد، مدرسہ، خانقاہ. تعمیر کردار اور تشکیل سیرت کے حوالے سے ان چیزوں کو مضبوط اور مستحکم
کرنے کی ضرورت ہے، اور جب تک ہم نہیں کریں گے، جب تک لوٹ جائے عہد نبی کی سمت رفتار جہاں، پھر میری پسماندگی کو ارتقاء درکار ہے۔ مادیت کے لیے نئی چیزیں، لیکن روح کے لیے وہ پرانی چیزیں جن کا واسطہ ہمارے بزرگوں سے جڑا ہوا ہے، وہی زیادہ بہتر ہے۔ وہی زیادہ بہتر۔ ناظرین، یہاں پہ وقت ہوا ہے بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد، رہیے گا ہمارے ساتھ۔ نعت سرور سے دل میرا مسرور ہے، یہ شب نور ہے، یہ شب نور ہے۔ نعت سرور سے دل میرا مسرور ہے، یہ شب نور ہے، یہ شب نور ہے۔ خوش آمدید ناظرین، شب نور آپ دیکھ رہے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر طاہر رضا بخاری صاحب۔ ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور کل جو کہ ویلنٹائنز ڈے منانے کی تیاریاں بھرپور ہو چکی ہیں، اور ملک بھر میں نہ جانے کون قسم کے پروگرامز ہو رہے ہیں، اور جن کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ وہ ایسے ہوٹلز ہیں، پیکیجز ہیں، انہوں نے تو مال کمانا ہے، ان کو اپنے مال سے غرض ہے۔ ہم ان کو تو فائدہ پہنچا رہے ہیں مگر اپنی ذات کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب سے میں یہ سوال کروں گا ڈاکٹر صاحب کہ جو نت نئے یہ ڈیزائن ہیں، پروگرامز ہیں، ملک بھر میں، پوری دنیا میں یہ نظام چل رہا ہے، ان کو تو وہ اپنے اور فوائد حاصل کر رہے ہیں اور ہم اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ یہ چیزیں تو یقینی ہیں جی، اور اس کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا کردار جو ہے آج کے دور میں وہ آپ لوگوں کا ہے، میڈیا کا ہے۔ میڈیا کو صحیح سمت جو ہے قوم کو لے کے جانا چاہیے، اور دو چیزیں سوسائٹی میں میڈیا کے اعتبار سے بڑی اہم ہے۔ ایک محراب و منبر، یہ بھی ایک کبھی تو بہت مؤثر میڈیا تھا، لیکن آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ خطیب کے منہ سے نکلی ہوئی آواز لوگوں کے دلوں تک پہنچتی ہے، اور اسی طرح جو ہمارے الیکٹرانک اور پیپر میڈیا کے لوگ ہیں ان کو بھی اس طرف توجہ دینی چاہیے۔ اقبال نے تو اس پر بہت کیا کہتے ہیں کہ واویلا مچایا تھا کہ لوگوں کو، اور پھر آہ مکتب کا جوان گرم خون، اقبال نے کہا تھا ساحر افرنگ کا صید زبوں، اور انہوں نے تو جو ہے اس پر رہنمائی کے لیے بڑے افق وا کیے تھے۔ آج میں سمجھتا ہوں ہمیں ان چیزوں کی طرف ضرور توجہ کرنی چاہیے، اور اپنی جو نوجوان نسل یا اپنی نسل نو یا اپنے گھر کے ماحول کو دیکھیں۔ سوسائٹی جو ہے یہ فرد سے بنتی ہے، اگر ایک فرد اپنی اصلاح کر لے تو فرد سے افراد اور افراد سے معاشرہ تخلیق پاتا ہے۔ میں آپ سے یہاں یہ سوال بھی پوچھوں گا کہ کچھ لوگ گھروں میں یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، ایک فیملی ہے، وہ چاہتے ہیں والدین کے بچوں کی بڑی اعلیٰ تربیت کریں، تو وہ ان کے لیے کون سا آپ ان کو مشورہ کیا دیں گے؟ ان کے لیے کیا سسٹم ہونا چاہیے کہ وہ تربیت آج کے دور میں کہتے ہیں باہر نکلیں تو اتنے مادیت ہے؟ ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بات پھر وہی ہے جو میں نے ابتدا میں کہی، اور پھر میں مختلف مرحلوں میں کہتا آیا ہوں کہ وہ پیمانہ جو آفاقی اور کائناتی ہے وہ الہامی ہے، اور الہام کی ہدایت سے بڑھ کر دنیا کے اندر کوئی ہدایت نہیں ہے جو نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کیا۔ آپ آج کی ماں کس طرح اپنے بچے کو نماز پڑھنے کا کہہ سکتی ہے جبکہ وہ خود اس نے کبھی مصلی نہ بچھایا ہو؟ ٹھیک ہے، اگر میں گھر میں خود قرآن نہیں پڑھتا تو میں یہ کیسے، میں زندگی جو ہے وہ فرعون والی چاہتا ہوں اور عاقبت موسیٰ والی چاہتا ہوں۔ سوسائٹی یہ جا رہی ہے آج کل۔ اور میں دوسری یہ بھی کہ آج اب والدین اپنی اولاد کے آگے اتنے کمزور ہو گئے ہیں، ان کے اندر ان میں یہ ہمت، سکت اور جرأت نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کو کسی برائی اور کسی بدی سے روک سکیں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ 10 افراد یا 8 یا 6 افراد پر مشتمل کنبہ ہے، ان میں سے ایک آدمی جو سمجھتا ہے کہ یہ برائی ہے تو وہ اس میں سے علیحدہ ہو کے علیحدہ بیٹھ جاتا ہے کہ ٹھیک ہے جی یہ ایک برا پروگرام ہے، یہ دیکھ لیں۔ لیکن یہ پھر میں حدیث شریف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں اگر کوئی شخص کوئی برائی کو دیکھے تو اس کو بازو سے، زور بازو سے، قوت سے روکے۔ اب یہ گھر کے اندر آپ کی ایک ایڈمنسٹریشن ہے، اور آپ ایک راعی ہیں، حکمران ہیں اپنے گھر کے، تو اس میں آپ کو محبت، پیار اور سختی، زیادہ سختی، یہ سارا اختیار آپ کے پاس موجود ہے۔ اس میں بنیادی چیز حکمت ہے۔ تو اس میں جو حدیث شریف ہے کہ زور بازو سے روکے، نہیں تو اتنی ہمت نہیں ہے، ماحول اجازت نہیں دیتا، تو آپ زور بیان سے، زبان سے، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اور اگر اس کی جرأت بھی نہیں کرتا تو پھر
اس برائی کو دل میں برا جانے، ذالک اضعف الایمان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اوورال ہم سوسائٹی میں اگر کسی کے اندر نیکی کی خوبو ہے بھی تو وہ ایمان کے اس کمزور درجے پہ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں آپ کا اختیار ہو، جہاں آپ معتبر ہیں، تو اس میں آپ کو حکمت کے دائرے میں رہتے ہوئے تدبر کے ساتھ ان چیزوں کو ٹیکل کرنا چاہیے۔ اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ کل کو آپ کے مرنے کے بعد کوئی آپ کے لیے ہاتھ اٹھائے اور نیکیوں کا کوئی سیل رواں آپ تک پہنچے، تو آج ہمیں چاہیے کہ اپنی اولاد کو ہم اس سمت لگائیں۔ ہم گرامر سکولوں میں بچوں کو پڑھانے کے لیے ماہانہ ہزاروں روپے فیس دیتے ہیں، ویسے ہی 20 30 40 ہزار، لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ کیا بچے نے قرآن پاک بھی صحیح پڑھا ہوا ہے یا نہیں، اس کو نماز کا طریقہ بھی صحیح آتا ہے یا نہیں۔ اور میں پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ یہ جنریشن جو ہماری گرامر سکولوں سے آ رہی ہے، اس میں الا ماشاءاللہ اگر کہیں والدین کی توجہ نہیں ہے، اگر کہیں والدین اپنے بچوں کی تربیت پر اپنی توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں تو وہ ایکسیپشنل کیس ہے۔ ادروائز جو نسل اب اس خطے میں گرو کر رہی ہے، پروان چڑھ رہی ہے، ان کو دین کے ساتھ جو شغف ہونا چاہیے وہ نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے، اور اس المیے سے اور کتنے المیے پھوٹیں گے، یہ اس پر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے۔ لیکن انفرادی طور پر میں یہ نہیں چاہتا کہ اپنا کردار ادا ہر ایک کو کرنا ہر گھر کے اندر جو والدین ہیں ان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ ایک تو سب سے پہلے اپنی سمت درست کرنی چاہیے، فکر کی اور عمل کی۔ جو نماز ہے اس کو ادا کرنا چاہیے، مسجد میں جا کے پڑھنا چاہیے، گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام ہونا چاہیے، جو دیگر فرائض واجبات ہیں ان سے آگاہی حاصل کرنی چاہیے۔ بچوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ مسجد میں ساتھ لے کے جائیں، اور جو نصیحت کی مجالس ہیں، واعظ کی مختلف مواقع اور مجالس ہیں، ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر یہ آج ہم نہیں کریں گے تو کل شاید اس کا ہمیں بڑا خمیازہ بھگتنا ڈاکٹر صاحب ایک سوال آخر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، کچھ لوگ ایسے ہیں کہتے ہیں کہ ہم پورا سال مصروف رہتے ہیں، کاموں میں مشغول رہتے ہیں، اگر ہم 14 فروری کو منا لیتے ہیں تو اس میں کیا قباحت ہے، کیا اس میں حرج ہے؟ نہیں، میں تو یہ کہتا ہوں کہ اب 14 فروری کو نہیں، سارا سال منائیں اس کو۔ ٹھیک ہے، سارا سال، ٹھیک ہے، یعنی آپ کی زندگی کا ہر منظر پیغام ہے جو یہ کہتے ہیں کہ قباحت کیا ہے، ہر منظر اور ہر مظہر جو ہے وہ محبت کے عنوانات سے آراستہ ہونا چاہیے، لیکن اس محبت کی آڑ میں لچرپن، بے حیائی اور ہماری مشرقی روایات کو داغدار کرنا یا اس کے پرخچے اڑانا یا ہماری دینی اقدار کو پامال کرنا، یہ محبت نہیں ہے، یہ کچھ اور چیز ہے، اس کا نام اور رکھیں۔ محبت، یہ اقبال نے کہا تھا کہ محبت اس کو کہتے ہیں چبے کاٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا، اس وقت انڈیا تھا ہندوستان، تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بےتاب ہو جائے۔ یہ جو مناظر اور مظاہر ہیں محبت کے، جس میں ہمدردی ہے، غمخواری ہے، اخوت ہے، انسان دوستی ہے، یہ جو جنون اور آفاقی مناظر اور مظاہر اور عنوانات ہیں محبت کے، ان کو سال کے 365 دن اور ہر دن کے 24 گھنٹے اور ہر گھنٹے کے 60 منٹ میں انسان کو اپنے قلب و نظر میں جاگزیں رکھنا چاہیے، اور اس کا فیضان ہر قریہ، ہر لمحہ، ہر مرحلہ اور ہر کوچے میں عام کرنا چاہیے۔ یہ جس کو ہم محبت کہتے ہیں، کہ جس کے نام پر ہم جو ہماری حیا کا تصور ہے، جو دینی اقدار کا تصور ہے، جو ہماری ایک گھروں کی پاکیزگی جس سے متاثر ہو، یہ محبت نہیں ہے، یہ محبت نہیں ہے۔ اور آپ کی ساری گفتگو ہی ڈاکٹر صاحب پیغام تھا اور اصلاحی گفتگو تھی۔ آخر میں پھر میں چاہوں گا ایک پیغام جو ہے ناظرین کے لیے، گھر بیٹھے ہماری خواتین کے لیے، لڑکیوں کے لیے، لڑکوں کے لیے، نوجوان نسل کے لیے، کیا پیغام آپ دو جملے؟ قرآن کا پیغام ہے جی، سب سے بڑا پیغام وہی ہے، قد افلح من تزکا، اس شخص نے فلاح پائی، عروج، ارتقاء اور بلندی اور پیشوائی کی منزلوں کو سر کر گیا جس نے پاکیزگی اختیار کی۔ بالکل صحیح۔ اور اگر آپ کا پروگرام ابھی ختم نہ ہو رہا جی تو میں ایک شعر سنا دوں، جی شعر سنائیں، جو امام شافعی کا ہے، کہ انہوں نے اپنے استاد امام وکی سے کہا تھا کہ شکوت الی وکی سوء حفظی، کہ میں نے وکی سے
اپنے سوء حفظ یادداشت کی کمزوری کا سوال کیا کہ میں چیزیں سنتا ہوں بھول جاتا ہوں. شکوت الی وکیل سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی، تو انہوں نے مجھے نصیحت کی کہ گناہوں کو ترک کر دے. فإن العلم نور من الہ، کہ علم جو ہے یہ طالب علموں اور نوجوان نسل کے لیے یہ ایک نسخہ کیمیا ان کا کہ علم جو ہے یہ اللہ کے نوروں میں سے ایک علم نور ہے، اور اللہ کا نور کبھی آلودہ برتن میں نہیں آتا. پاکیزگی اختیار کریں. میں پیغام دیتا ہوں کہ اپنے آپ کو باوضو رکھنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے، اور اپنی سوچ کا قبلہ درست رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ کو عزتوں، عظمتوں اور بلندیوں سے سرفراز کرے گا. ڈاکٹر صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ. ڈاکٹر طاہر رضا بخاری صاحب DG اوقاف ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ماشاءاللہ خوبصورت گفتگو آپ نے کی ہے، اور نوجوان نسل کے لیے خوب آپ نے پیغام دیا ہے. اور محبت جو ہے اس فطری عمل کو یوں آگے لے کے بڑھنا چاہیے کہ اللہ کی محبت انسان کو جب مل جاتی ہے تو والذین آمنوا اشد حبا للہ کہہ کے ایمان کا مطالبہ ہے، اللہ کی محبت اور آقا علیہ السلام کی محبت اتباع کا مطالبہ کرتی ہے. والدین کی جو محبت ہے وہ خدمت میں پوشیدہ ہے، اور اولاد کی جو محبت ہے اعلیٰ تربیت میں پنہاں ہے. ناظرین ملتے ہیں بریک کے بعد، نعت کا سیگمنٹ ہوگا، رہیے گا ہمارے ساتھ. نعت سرور سے دل میرا مسرور ہے، یہ شب نور ہے، یہ شب نور ہے. نعت سرور سے دل میرا مسرور ہے، یہ شب نور ہے، یہ شب نور ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ. ناظرین خوش آمدید کہیں گے آپ کو پروگرام شب نور اور سیگمنٹ گوشہ نعت. اس وقت آپ لوگ کوہ نور TV پر دیکھ رہے ہیں اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کے ساتھ. یہ شب نور ہے، یہ شب نور ہے. تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو میں محبت اور عقیدت کے ساتھ سلام پیش کرتا ہوں. یہ خوبصورت پروگرام شب نور آپ لوگ ہر پیر کی رات کو دیکھتے ہیں. ہماری آپ لوگوں سے ملاقات رہتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ جانتے ہیں میں اپنے تقریباً ہر پروگرام کے آغاز میں اس چیز کی وضاحت کرتا ہوں کہ اس خوبصورت پروگرام کرنے کا مقصد خاص طور پر پیر کی رات اور پیر کے دن میں کیا ہے. یقیناً آپ لوگ بھی جانتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ولادت کے دن کے اعتبار سے ہم نے اس پروگرام کا انتخاب پیر کے دن کر رکھا ہے. ہماری آپ لوگوں سے ملاقات رہتی ہے، اور ابھی وقفے سے پہلے آپ لوگ ہمارا سیگمنٹ جو ہے وہ اسلام فہمی دیکھ رہے تھے صاحبزادہ وقاص علی خالد اور محترم طاہر رضا بخاری صاحب کے ساتھ. اور یقیناً آپ لوگوں نے گفتگو بھی سنی ہوگی، اور ہماری اس پروگرام ہمارے سیگمنٹ اسلام فہمی کا پیغام بھی آپ لوگوں تک یقیناً پہنچ چکا ہوگا. ابھی آپ لوگ سیگمنٹ دیکھ رہے ہیں گوشہ نعت اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کے ساتھ، اور انشاءاللہ ہم آپ لوگوں کی ملاقات پہلے بھی کرواتے رہتے ہیں. اب بھی یقیناً ہم آپ لوگوں کی ملاقات عز وطن پاکستان کے معروف ثنا خان جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. اور کوہ نور TV کے اس پلیٹ فارم سے آپ لوگ یہ پروگرام دیکھتے ہیں. انشاءاللہ آپ بھی دیکھا کریں گے، ایک نئے انداز میں ہماری آپ لوگوں سے ملاقات ہوا کرے گی، ہمارے ساتھ مہمان ہوا کریں گے. ہم اپنے اس موضوع پہ بھی گفتگو کیا کریں گے جس کا ہم لوگ انتخاب کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ جانتے ہیں ہدیہ عقیدت آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بھی انشاءاللہ ہمارے اس پروگرام کا حصہ ہے، اور وہ حصہ رہے گا. ہمارے آج کے پروگرام کے مہمان آپ لوگوں کا میں تعارف ان سے کرواؤں. سب سے پہلے تو بہت دفعہ یقیناً کوہ نور TV کی اس پلیٹ فارم پہ اور کوہ نور TV کی سکرین پہ آپ ان کی زیارت کر چکے ہیں. بہت خوبصورت انداز سے آپ اپنی عقیدتیں، اپنی محبتیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. مالک کائنات نے آپ کو خوبصورت جو ہے وہ آواز سے نواز رکھا ہے، انداز بھی آپ کو خوبصورت عطا کر رکھا ہے. جو میرے آقا کی نعت ہے، جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لینے والا ہے، یقیناً وہ حضور کے نعت کے توسل میں ہی یہ عزتیں، یہ شہرتیں سب حاصل کرتے ہیں. مالک کائنات اس دعا کے ساتھ کہ آپ کو سلامت بھی رکھیں، اور اسی محبت، اسی ذوق کے ساتھ آپ اپنی محبتیں آقا کریم کی بارگاہ میں پیش کرتے رہیں. محترم المقام جناب عزت مآب صہیب رضا قادری صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ ادا کریں گے آپ کا، آپ تشریف لائے ہمارے سیگمنٹ گوشہ نعت میں.
اور لاتے بھی رہتے ہیں یقیناً جب جب ہم آپ کو یاد کرتے ہیں. آپ کی مہربانی ہے, آپ اپنا وقت ہمارے اس پروگرام میں دیتے ہیں اور ہمارے ساتھ شامل حال رہتے ہیں. ناظرین انشاءاللہ صہیب رضا قادری صاحب سے ہماری کچھ گفتگو بھی رہے گی اور یقیناً کلام تو ہم نے سننے ہی ہیں, پروگرام میں کلام شامل کرنے ہی ہیں, اور آج بھی یہ تسلسل اسی طرح انشاءاللہ ہمارا برقرار رہے گا. ہم اپنے اس سیگمنٹ گوشہ نعت کا باقاعدہ آغاز کریں گے جس طرح صہیب رضا قادری صاحب آپ کا دل چاہتا ہے. آپ حمدیہ کلام سے کرنا چاہتے ہیں, نعت رسول مقبول سے کرنا چاہتے ہیں, جو آپ کو خود کو ٹھیک لگتا ہے, جو مناسب لگتا ہے. آپ بسم اللہ کیجیے, آغاز کیجیے ہمارے آج کے سیگمنٹ کا. پھر انشاءاللہ گفتگو بھی رہے گی اور مزید کلام کو پروگرام کا حصہ بنائیں گے انشاءاللہ. میرے مولا کرم ہو کرم, میرے مولا کرم ہو کرم, تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم, تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم. میرے مولا کرم ہو کرم, میرے مولا کرم ہو کرم, میرے مولا کرم ہو کرم. یہ زمین اور یہ آسمان تیرے قبضے میں ہے دو جگہ. یہ زمین اور یہ آسمان تیرے قبضے میں ہے دو جگہ. سب پہ تو ہی تو ہے مہربان, ہم تیرے در سے جائیں کہاں. تو ہی سنتا ہے سب کی صدا, تو ہی رکھتا ہے سب کا برم. میرے مولا کرم ہو کرم, میرے مولا کرم ہو کرم. ڈوبتوں کو کنارہ ملے, بے کسوں کو سہارا ملے. اللہ ڈوبتوں کو کنارہ ملے, بے کسوں کو سہارا ملے. سر سے طوفان پل میں ٹلے, جو تیرا ایک اشارہ ملے. تو کرے جو مہربانیاں دور ہو جائے ہر ایک غم. میرے مولا کرم ہو کرم, میرے مولا کرم ہو کرم. بھول بیٹھے ہیں تیرا کہا, تو نے قرآن میں جو لکھا. اللہ بھول بیٹھے ہیں تیرا کہا, تو نے قرآن میں جو لکھا. آج ہے در بدر اس طرح
میرے مولا کرم ہو کرم، تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم۔ آمین، اللہم آمین یا رب العالمین۔ بہت ہی خوبصورت انداز سے ہمارے آج کے سیگمنٹ گوش نعت کا آغاز کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے محترم صہیب رضا قادری صاحب۔ حمدیہ کلام آپ رب کی بارگاہ میں پیش کر رہے تھے، التجا پیش کر رہے تھے، اور جو اشعار آپ نے بیچ میں اس کلام کے درمیان میں پیش کیے ہیں، یقیناً ایک جو اس کا مصرع ہے اس کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے وقت میں ہم لوگوں کو ضرورت ہے۔ آج جتنے بھی لوگ مسائل کا شکار ہوتے ہیں، جہاں کہیں پریشانیاں دیکھنے میں آتی ہیں، جو مسائل دیکھنے میں آتے ہیں، گھروں میں ہوں یا وہ فیملیز میں ہوں، باہر کہیں پہ ہوں، کچھ بھی پریشانیاں، کچھ بھی مسائل، یہ سب چیزیں یقیناً اسی چیز کا حصہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہیں۔ ہم لوگ آج کے دور میں اپنے رب کی ذات سے بہت دور ہو چکے ہیں۔ یہ ایک ہماری زندگی کا مقصد بن چکا ہے۔ یہ بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب کچھ پریشانیاں آ جاتی ہیں یا جب کچھ مسائل ہماری زندگی کا حصہ بنتے ہیں، تب ہی ہمیں رب کی یاد آتی ہے۔ یقیناً وہ رب کی ذات جو اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، اور 5 وقت جب ہم لوگوں کو پکارا جاتا ہے کہ آؤ نماز کی طرف، تو اس وقت بھی ہم لوگ اپنے بہت سے ایسے کاموں میں مصروف رہتے ہیں۔ اگر تو جیسے کہا یہ جاتا ہے کہ مطلب یہ حکم بھی ہے کہ اگر آپ کاروبار بھی کر رہے ہیں تو آپ کو وہ بھی روک دینا چاہیے، کیونکہ رزق حلال آپ کو اللہ کی ذات نے دینا ہے، اور آپ کو اپنا بھروسہ، اپنا یقین اللہ کی ذات پہ پختہ رکھنا ہے کہ انشاءاللہ اللہ کی ذات مجھے عطا کرنے والی ہے، بے شک عطا کرنے والی ہے۔ جب آپ لوگ یہ سب چیزیں سمجھ لیں گے، جب چیز ساری سوچ لیں گے، بہت دفعہ آپ لوگ پروگرام بھی دیکھتے رہتے ہیں، مختلف پروگرامز میں گفتگو بھی ہوتی رہتی ہے، اور آج بھی جیسے صہیب قادری صاحب نے یہ کلام جب شامل کیا تو میں جو گفتگو کر رہا ہوں، یہ بھی اس ساری گفتگو کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہمیں کس طرح اپنے زندگی میں آگے بڑھنا ہے، کس طرح ہمیں اپنے زندگی میں آگے چلنا ہے۔ اگر ابھی موجودہ وقت میں دیکھا جائے، جو مسائل، جو پریشانیاں پورے ملک پاکستان کے ساتھ چل رہی ہیں، صرف کسی ایک جگہ پہ نہیں، پورے ملک میں پاکستان کے ساتھ چل رہی ہیں، تو یہ اسی چیزوں کی وجہ ہے۔ تو ہمیں امن، پیار، محبت، اتفاق کی بہت ضرورت ہے، اور اسی چیز کا درس ہمارا اسلام، دین اسلام ہم لوگوں کو دیتا ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ مالک کائنات عمل کی توفیق عطا فرمائے، ایک مختصر سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات کریں گے۔ پروگرام شب نور سیگمنٹ گوش نعت آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ نعت سرور سے دل میرا مسرور ہے، یہ شب نور ہے، یہ شب نور ہے۔ نعت سرور سے دل میرا مسرور ہے، یہ شب نور ہے، یہ شب نور ہے۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام شب نور اور سیگمنٹ گوش نعت آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اپنے میزبان ابو بکر سلطانی کے ساتھ، اور ابھی وقفے پہ جانے سے پہلے ہماری گفتگو جاری تھی جو آپ لوگ سن رہے تھے، یقیناً بلکہ ہماری نہیں، صرف میں جو گفتگو کر رہا تھا وہ آپ لوگ سن رہے تھے، اور بہت خوبصورت انداز سے ہمارے سیگمنٹ گوش نعت کا آغاز کیا ہے صہیب رضا قادری صاحب نے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلامت رکھے، اور جس محبت کے ساتھ، جس ذوق کے ساتھ، جس امید کے ساتھ، جس یقین کے ساتھ آپ اپنی حاضری مالک کائنات کے حضور پیش کرتے ہیں، مالک کائنات کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، مالک کائنات سے دعا یہی ہے کہ مالک سلامت رکھے، اور اسی محبت سے یہ اپنی محبت مزید آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور مزید جو ہے وہ ہمارے دلوں میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا کرے۔ یہ ایک سفر ہے جس پر ہم لوگ یقیناً چل رہے ہیں، اور بہت سی چیزیں ہم لوگوں کو جو ہے وہ دیکھنی پڑتی ہیں اپنے زندگی میں، بہت زیادہ چیزوں کو ہم لوگوں کو جو ہے وہ فوکس کرنا پڑتا ہے،
تو ہی ہم لوگ جو ہے وہ ایک مکمل کامیاب زندگی میں قدم رکھ سکتے ہیں۔ ہماری کوشش یہ رہتی ہے، اور اگر ہم لوگ یہ دیکھیں کہ جو ایک مکمل ضابطہ حیات جو ہمارا دین اسلام ہے، جو ہم لوگوں کو سکھاتا ہے، جو ہم لوگوں کو بتاتا ہے، اگر اس کے مطابق ہم لوگ اپنی زندگی گزاریں تو یقیناً ہم بہت سے مسائل، بہت سی چیزوں سے بچ سکتے ہیں۔ کوشش انسان کی یہی رہنی چاہیے۔ ہم اپنے اس سیگمنٹ گوشہ نعت میں ایک کلام شامل کریں گے، نعت رسول مقبول، چونکہ پہلے حمد سے آغاز کیا ہے، حمد کے بعد اب آپ جانتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں کلام ہوگا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ہستی کی بارگاہ میں جس کے صدقے میں، جس کے توسل میں، جس کے یقیناً جو ہے وہ توسل سے پوری کائنات یہ بنی ہے۔ آپ کی جو محبتیں، آپ کی جو عقیدتیں اپنی امت مسلمہ کے ساتھ ہیں، وہ بھی یقیناً آپ لوگ جانتے ہیں۔ یہ ایک بہت لمبی فہرست ہے، بہت لمبی گفتگو ہے، اگر میں اس کی طرف جاؤں تو یقیناً یہ پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو سکتا ہے۔ انشاءاللہ اس پر بھی گفتگو ہماری رہے گی۔ ابھی ہم پروگرام میں ایک کلام سنیں گے صہیب قادری صاحب سے، اور میں اس امید کے ساتھ یقیناً جیسے آپ نے پہلے خوبصورت کلام شامل کیا ہے پروگرام میں، اب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پروگرام میں شامل کیجیے۔ سرور کنگوں کے مالک و مولا کنگوں تجھے، سرور کنگوں کے مالک و مولا کنگوں تجھے، سرور مجرم کو اپنے عفو کا سامان کروں شہا، مجرم کو اپنے عفو کا سامان کروں شہا، یعنی شفیع روزے جزا کا کہوں تجھے، یعنی شفیع روزے جزا کا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناگی سے رسول اللہ، تیرے تو وصف عیب تناگی سے گئے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔
का आका कहूँ तुझे, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे। माशाअल्लाह जी, जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया सोहेब रज़ा क़ादरी साहब। सरवर कहूँ कि मालिक व मौला कहूँ तुझे, खूबसूरत कलाम और मारूफ कलाम आप आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश करने की सआदत हासिल कर रहे थे। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम शाह अहमद रज़ा ख़ान बरेली आपका लिखा हुआ कलाम। आप फरमाते हैं कि पुश्त पर ढलका सरे अनवर से शिमला नूर का, पुश्त पर ढलका सरे अनवर से शिमला नूर का, देखे मूसा तूर से उतरा सहीफ़ा नूर का, और तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, आका तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। और ये मोहब्बत करने वालों के लिए ख़ास मेरे दिल में और मेरे जहन में अशार चल रहे हैं। मेरा दिल चाह रहा है कि मैं ये शेर भी करूँ आप लोगों के साथ। बहुत खूबसूरत, क्योंकि जहाँ पर मोहब्बत होती है, और ये जहाँ कहीं भी हो, अगर हो दिल से खालिसतन मोहब्बत हो, तो फिर यकीनन इंसान को आगे और पीछे कुछ नज़र नहीं आता। लेकिन ये मोहब्बत अगर आपकी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हो जाए, जैसे अभी यकीनन हमारे प्रोग्राम से पहले, हमारे सेगमेंट से पहले आप लोग सेगमेंट जो देख रहे थे इस्लाम फ़हमी, उसमें भी जो एक पैगाम दिया गया अमन प्यार मोहब्बत का, जैसे कल आप लोग जानते हैं जो दिन है करीब, कोई एक ख़ास दिन तो मोहब्बत का नहीं होता, हर दिन मोहब्बत का दिन है, हर दिन प्यार का दिन है। अपने मुसलमान भाइयों से प्यार इत्तफ़ाक़ मोहब्बत से हम लोगों को पेश आना चाहिए, और इन मोहब्बतों को हम लोगों को बढ़ाना चाहिए। और सबसे पहले आगाज़ में ये समझता हूँ कि आप लोगों को अपने घर से करनी चाहिए, अपने वालिदैन से प्यार मोहब्बत करना चाहिए, अपने वालिदैन से इस मोहब्बत की जो है वो सिलसिले का आगाज़ करना चाहिए। फिर आहिस्ता आहिस्ता एक स्टेप है इंसान की ज़िंदगी में, और जो चीज़ हलाल तरीके से की जाती है यकीनन उसमें अल्लाह की मदद भी शामिल हाल रहती है इंसान की ज़िंदगी में। तो मैं जो बात कर रहा था मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एतबार से, उस हवाले से बहुत खूबसूरत जुमला जो है वो शायर ने सरकार की बारगाह में पेश किया, और अपनी मोहब्बत का इजहार इस तरह से किया कि अहमद के सिवा कोई सहारा नहीं होता, अहमद के सिवा कोई सहारा नहीं होता, अरे वो इश्क हैं और इश्क दोबारा नहीं होता, अहमद के सिवा कोई सहारा नहीं होता, वो इश्क हैं और इश्क दोबारा नहीं होता, और वो इसमें मोहम्मद का करें विर्द सुबह व शाम, इसमें मोहम्मद का करें विर्द सुबह व शाम, वो लोग जो कहते हैं गुजारा नहीं होता, इसमें मोहम्मद का करें विर्द सुबह व शाम, वो लोग जो कहते हैं गुजारा नहीं होता, और ये दुनिया फ़कत आपके सदक़े में बनी है, प्यारे आका ये दुनिया फ़कत आपके सदक़े में बनी है, वरना ये जहां इतना प्यारा नहीं होता, ये दुनिया फ़कत आपके सदक़े में बनी है, वरना ये जहां इतना प्यारा नहीं होता। जो एक दफ़ा जहाँ मोहब्बत इंसान को हो जाती है, बेशक वो अपनी ज़िंदगी में इंसान की और किसी तरीके से मोहब्बत हो, लेकिन हो वो सही मानों में हलाल तौर पर, तो यकीनन वो भी बार बार नहीं होती सोहेब क़ादरी साहब, क्योंकि एक जगह पे इंसान का जो इंसान ने एक जहन में एक चीज़ को सोच रखा है, जो इंसान ने सोच लिया है, वो फिर वहीं पर खामोश हो जाता है, उसके आगे जाने को कुछ और नज़र नहीं आता। तो हमारे इस प्रोग्राम स्पेशली सेगमेंट गोशा नात का भी, और उससे पहले जो सेगमेंट इस्लाम फ़हमी भी आप लोग देख रहे थे, कोहिनूर टीवी के इस पूरे प्लेटफॉर्म से हम सब की तरफ से तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को यही पैगाम है कि किसी भी एक दिन को ख़ास मोहब्बत के लिए आप लोग वक्फ़ ना करें, हर दिन, हर रात, हर सुबह मोहब्बत की होनी चाहिए, और बल्कि कोशिश ये करनी चाहिए कि अपनी हर सुबह का आगाज़ मोहब्बत से करना चाहिए, और वो मोहब्बतें
محبتیں کون سی محبتیں ہیں؟ وہ محبتیں نہیں ہیں جو محبتیں آج کل ہمارے ہاں معاشرے میں چل رہی ہیں۔ وہ محبت آپ اپنے رب سے محبت کریں، رب کے حبیب سے محبت کریں، حضور سے محبت کریں، حضور کی آل سے محبت کریں، تاکہ انسان زندگی میں بھی کامیاب ہو سکے اور آخرت کے لیے بھی کچھ ہم لوگ اپنے لیے جو ہے وہ کچھ ذخیرہ اکٹھا کر سکیں۔ مالک کائنات عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کمرشل بریک کی طرف ہم لوگ جائیں گے، بریک سے واپس لوٹیں گے انشاءاللہ، تو مزید ایک دو کلام کوشش کریں گے ہم اپنے وقت میں رہتے ہوئے صہیب قادری صاحب سے سنے جائیں۔ پروگرام دیکھتے رہیے شب نور سیگمنٹ گوشانات اپنے میزبان ابو بکر سلطانی کے ساتھ۔ نعت سرور سے دل میرا مسرور ہے، یہ شب نور ہے، یہ شب نور ہے۔ نعت سرور سے دل میرا مسرور ہے، یہ شب نور ہے، یہ شب نور ہے۔ ناظرین خوش آمدید کہیں گے آپ کو پروگرام شب نور سیگمنٹ گوشانات آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اپنے میزبان ابو بکر سلطانی کے ساتھ، اور بہت ہی خوبصورت پروگرام یقیناً، اور ہمارے خوبصورت مہمان صہیب رضا قادری صاحب جو ہمارے آج کے سیگمنٹ کا حصہ ہیں، آپ سے ہم کلام بھی سن رہے ہیں، اور یقیناً آپ نے جو انتخاب کیا ہے مجھے اس چیز کی خوشی بھی ہوئی، اور ابھی بھی میرا دل یہی چاہ رہا ہے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت آپ اگر انہی کے کلام کے کچھ اشعار مزید ہمارے اس پروگرام میں شامل کریں، تاکہ جو پختہ چیزیں ہیں ان کو زیادہ عوام الناس میں جو ہے وہ تھوڑا ہائی لائٹ کرنا چاہیے۔ تو اعلیٰ حضرت کے کلام یقیناً قرآن و سنت اور حدیث کی روشنی میں مکمل ایک جو ہے وہ نظر آتے ہیں، تو دو تین اشعار مزید میں چاہوں گا آپ خوبصورت پیش کیجیے۔ بسم اللہ۔ عرش کی عقل دنگ گئے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر، ہائے تیرا مکان ہے۔ عرش کی عقل دنگ گئے، چرخ میں آسمان ہے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان گئے وہ جہان کی، جان گئے تو جہان ہے، جان گئے وہ جہان کی، جان گئے تو جہان ہے۔ پیش نظر وہ نو بگار، سجدے کو دل گئے بے قرار، پیش نظر وہ نو بگار، سجدے کو دل گئے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، یہی تو امتحان
امتحان ہے. کیا انداز اعلیٰ حضرت کہ روکیے سر کو روکیے، یہی تو امتحان ہے. مقطع پیش کر رہا ہوں. خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے اپنے مصطفیٰ. خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے اپنے مصطفیٰ. تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے. عرش کی عقل تنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے. ماشاءاللہ جی، سبحان اللہ. بہت خوبصورت جناب صہیب رضا قادری صاحب. خوبصورت حاضری اور انتخاب بھی ماشاءاللہ آپ کا بہت خوبصورت تھا، اور ہر دفعہ کی طرح یقیناً حسب روایت آپ نے اپنا آج کا انتخاب بھی اچھا رکھا ہے، اور آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی حاضری، اپنی عقیدتیں، اپنی محبتیں پیش کی ہیں. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام شاہ احمد رضا خان بریلی آپ کا لکھا ہوا یہ خوبصورت زمزمہ جو آپ نے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا ہے، یقیناً بہت سے کلام جو مکمل طور پہ جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ تصور میں دیکھیں تو انسان بالکل سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کس طرح رب کی ذات نے اپنے محبوب کو بنایا ہے. یہ سب چیزیں جب انسان سوچتا ہے، یہ سب چیزیں انسان جب دیکھتا ہے، کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ کلام ایسے لکھے گئے ہیں جو ہمارے پرانے بزرگ، ہمارے شعراء لکھ گئے ہیں سرکار کی بارگاہ میں، کہ جن کو سن کر یقیناً انسان اوپر سے لے کر نیچے تک جو ہے وہ ہر چیز سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے. تو اعلیٰ حضرت کے کلام یقیناً آپ لوگ بھی سنتے رہتے ہیں، ہم لوگ بھی سنتے رہتے ہیں. تو ہماری کوشش جو ہے وہ اپنی طرف سے بھرپور یہی ہونی چاہیے کہ جس ہستی کی بارگاہ میں ہم لوگ کلام شامل کر رہے ہیں، ہم کلام پیش کر رہے ہیں، ہمیں مقام و مرتبے کو دیکھنا چاہیے، اور ہمیں اپنا انتخاب جو ہے وہ اچھا رکھنا چاہیے. ناظرین، پروگرام کا وقت ہمارا اختتام کی جانب ہے. دوران گفتگو اور کلام سنتے سنتے آپ لوگ جانتے ہیں کہ پروگرام کا وقت بالکل بھی پتہ نہیں چلتا ہے کہ کس وقت جو ہے ہم اپنے آخری لمحات میں داخل ہو گئے ہیں. اور اس سے قبل کہ میں اپنے محترم صہیب رضا قادری صاحب کا شکریہ ادا کروں، اور آج کے ہمارے ایک سیگمنٹ گوشانات میں اور ہماری پوری ٹیم کوہ نور ٹی وی کی جو یہ محبتیں، جو عقیدتیں، ان کی بھی ہمارے ساتھ شامل حال رہتی ہیں. ہمارے مالکان، ہمارے آنرز جو جن کی محبتوں سے، جن کی کاوشوں سے، جن کے توسل میں یہ ہمیں وقت جو ہے وہ میسر ہوتا ہے، اور ہم ہر پیر کی رات کو آپ لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں. ایک چھوٹی سی محفل ہماری صورت کی جو ہے وہ ہماری کوشش رہتی ہے کہ محفل کی صورت میں ہم یہاں پر تھوڑا سا جو ہے وہ کچھ کیفیت، کچھ ماحول اس طرح کا ہونا چاہیے کہ تمام دیکھنے اور سننے والے ہمارے ساتھ شامل حال رہ چکے ہیں. تو آپ لوگ ہم سب کے لیے یہ بھی دعا کیا کریں، ہماری کوہ نور ٹیم کی پوری ٹیم کے لیے، ہمارے مالکان کے لیے، کہ مالک کائنات اس محبتوں کے سفر کو اسی طرح جاری و ساری رکھے. ہماری ملاقات انشاءاللہ آپ لوگوں سے ہر ہفتے ہوتی رہے گی. میں صہیب رضا قادری صاحب کا شکریہ ادا کروں گا. انتہائی مشکور ہوں آپ کا، آپ تشریف لائے ہمارے سیگمنٹ گوشانات میں. صہیب قادری صاحب، مالک کائنات آپ کو مزید عزتیں عطا فرمائے، اور یہ آقا کریم کی نعت جو ہمارا حوالہ ہے، الحمدللہ ہماری پہچان ہے، مالک اس کو بھی سلامت رکھے. ہم اسی محبت اور ذوق سے آقا کریم کا ذکر کرتے رہیں. آخر میں ایک خوبصورت التجائیہ کلام، ایک دعا ہے، بہت خوبصورت دعا ہے، یقیناً آپ لوگوں نے بارہا سنی ہے، اور یہ جب پڑھی جاتی ہے یقیناً اس کی بھی کیفیت الگ سے ہے.
اور یہ بھی دعا کریں گے مالک کائنات سے کہ جتنے بھی دیکھنے والے ہیں سننے والے ہیں ہم سب کے حال پر مالک کائنات خاص اپنا رحم و کرم فرمائے۔ اپنے میزبان ابو بکر سلطانی کو، کوہ نور ٹی وی کی پوری ٹیم کو آپ اجازت دیجیے، انشاءاللہ ہماری آپ لوگوں سے اگلے ہفتے ہوگی ملاقات، ہمارے ساتھ نئے مہمان ہوں گے، نیا دن ہوگا۔ آخر میں یہ کلام صہیب قادری صاحب شامل کریں گے اور اسی کے ساتھ ہم آپ لوگوں سے اجازت طلب کر لیں گے انشاءاللہ۔ جی بسم اللہ۔ سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا، جب وقت نزا آئے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا۔